الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ربي ادخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق وجعلني من لدنك سلطانا نصيرا. تو حدیث قدسی یہ ہے کہ جس کا مفہوم یہ ہے کہ اگر کوئی بندہ اتنے گناہ لے کے آئے کہ جتنا زمین و آسمان کا خلا ہے، بس اس میں شرک نہ ہو، اتنے گناہ لے کے آئے کہ جتنے زمین و آسمان کا خلا ہے بس اس میں شرک نہ ہو، تو میں اس کو اتنی مغفرت دوں گا جتنی زمین و آسمان میں خلا ہے، اور اس کو معاف کر دوں گا۔ شرک نہیں ہونا چاہیے۔ اچھا، شرک اس لیے نہیں کہ اللہ کی، ایک تو صاف ظاہر اللہ کی عزت کی بات ہے، دوسرا یہ ہے کہ جیسے آپ شرک کرتے ہیں، آپ کرتے کیا ہیں بطور مسلمان؟ خاص طور پہ آپ اللہ کی اتھارٹی نہیں مانتے۔ جب آپ اس کی اتھارٹی نہیں مانتے تو مغفرت کیسے مانگیں گے اس سے؟ یہ ایسے ہی ہے کہ میں، مثال کے طور پر، میں ایک زمانے میں موبلنگ میں کام کرتا تھا، پھر میں نے نوکری چھوڑ دی۔ اب میں وہاں جاؤں اور تنخواہ مانگوں، تو کیا کہیں گے مجھے؟ کہیں گے کہ صاحب صاحب اب آپ ہمارے پاس کام ہی نہیں کرتے، جب آپ کام ہی نہیں کرتے تو تنخواہ کیسے لیں گے؟ تو جیسے ہم شرک کرتے ہیں، ہم اللہ کی اتھارٹی ہی نہیں مانتے، اس کو مانتے نہیں، رب، اس کو خدا، اللہ، الہ مانتے ہی نہیں۔ جب مانتے ہی نہیں تو ہم اسے سہولت کیسے لے سکتے ہیں؟ تو ہمیں اس طرف ذہن رکھنا چاہیے مسلمانوں کو کہ ہمارا جو رسول ہے صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارا جو اللہ ہے، ہمارا جو خدا ہے، پروردگار ہے، وہ تنگ نظر نہیں ہے، وہ رب العالمین ہے، ارحم الراحمین ہے، رحمان الرحیم ہے، وہ رحمت للعالمین ہے۔ تو ہم اتنی چھوٹی چھوٹی چیزوں پہ نہیں پھنس سکتے کہ ایک اگر ورزش مجھے کرنی ہے جس سے میری صحت بہتر ہو سکتی ہے، وہ حرام قرار ہو جائے گی۔ ایک لباس مجھے پہننا ہے جو مجھے زینت والا لگتا ہے، اور وہ حرام ہو جائے گا، کیوں؟ وہ گورے نے پہن لیا، وہ ہندو نے کر لیا۔ ایسا کوئی معاملہ نہیں ہے۔ یوگا ہندوؤں کا، مذہب کا طریقہ کار نہیں ہے۔ صرف جیکٹ پہن لینا، سویٹر پہن لینا، پتلون پہن لینا، یہ صرف انگریزوں کا کام نہیں ہے۔ صرف بائی دا وے، یہ ریسرچ کیجئے گا، سب سے پہلے پتلونیں جو ہیں وہ ترکوں نے پہنی تھی۔ یونیفارم تھا فوج کا، شارپ ہوتا تھا، موو کرنا آسان ہوتا تھا۔ تو ہمیں ذہن میں یہ رکھنا ہے کہ ہم نے اپنے آپ کو بھی تنگ نظری سے بچانا ہے، اور دین کو بھی تنگ نظری نہیں سمجھنا۔ میں اس پہ بار بار زور اس لیے دے رہا ہوں کہ یہی تنگ نظری بعد میں رویوں میں آتی ہے۔ پھر آج ہم طے کرتے ہیں چونکہ یوگا ہندو کرتے ہیں اور وہ اس کو آسن کہتے ہیں، جو کہ سنسکرت کا لفظ ہے، تو یہ حرام ہے۔ کل کو میں اپنے دوسرے مسلمان بھائی کو کہتا ہوں تیری داڑھی چونکہ میرے مقررہ معیار سے کم ہے، یہ بھی حرام ہے۔ پرسوں میں دوسرے مسلمان بھائی کو کہتا ہوں تیرا تکبیر پڑھنے کا اندازہ چونکہ میرے معیار سے متصادم ہے، وہ بھی حرام ہے۔ تیری شلوار جتنی اونچی ہونی چاہیے تھی اتنی نہیں اونچی، یہ بھی حرام ہے۔ تو جو مبارکباد دینے آیا ہے ربیع الاول کی، یہ تو ثابت نہیں ہے، یہ بھی حرام ہے۔ حرام آخری درجہ ہے، اس سے پہلے بہت سارے معاملات ہیں، اور ان معاملات میں فرق نہیں پڑتا پروردگار کو، اس لیے اس نے اسپیسیفک ہو کے نہیں بتایا۔ جہاں بتایا ہے وہاں اس نے کلیئر بتایا ہے۔ اب دوسری ڈائمنشن، جو میرا طریقہ کار تو نہیں ہے لیکن اب چونکہ بات آ گئی، کچھ چیزیں جو اس نے صریحاً حرام قرار دی ہیں وہاں ہم تردد ہی نہیں کرتے۔ جھوٹ بولنا، ملاوٹ کرنا، کم تولنا، ان معاملات پہ قومیں برباد ہو گئیں، عذاب آ گئے اللہ کے۔ وعدہ پورا نہ کرنا، یتیموں کا حق کھانا، ہمارے ملک میں الا ماشاء اللہ عورتوں کو کوئی جائیداد میں حصہ نہیں دیتا، منع کیا اللہ نے۔ جہاں اس نے صریحاً حکم دے دیا کہ وارث کی جائیداد میں بیٹی کا، بہن کا، بیوی کا یہ حصہ ہوگا، وہاں ہم دیتے نہیں۔ اس حرام سے ہم نہیں ڈرتے۔ یوگا والے حرام پہ ہمیں پریشانی ہے، وہاں اللہ نے حکم دیا ہوا ہے، اس حکم کی خلاف ورزی حرام میں آئے گی، وہ حد اللہ نے جاری کر دی، وہاں ہمیں خیال رکھنا ہے۔ یتیموں کا خیال نہیں رکھا جاتا، دولت ہڑپ کر جاتے ہیں ان کی۔ تو آسان رہیں، آسان رہنے دیں، جو چیزیں اللہ نے حرام قرار دے دی ان سے دور رہیں، خاص طور پہ سوشل معاملات کی جو چیزیں حرام قرار دے دیں۔ جو اللہ نے حرام قرار نہیں دی، وہاں اگر آپ کو کوئی سہولت مل رہی ہے بالکل لے لیں، تسلی کر لیں اپنی، شبہ ہو جائے تسلی کر لیں، پتہ لگ جائے غلط کر بیٹھے ہیں فوراً معافی مانگ لیں،
وما علینا الا البلاغ المبین.